رزق کے تنگی کے لیے ایک مجرب وظیفہ۔ آج کل ہمارے مسلمان بھائی بہنیں زیادہ تر اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، یا ہمارا رزق کم ہے، یا ہمارے زیادہ تر پریشانی جو رزق کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ہمارے زیادہ تر مسلمان وہ باہر ملکوں میں یا پاکستان میں یا جو بھی کوئی ملک ہو اس میں کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتے۔ تو زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کو کاروبار میں برکت نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یا بعض لوگ ایسے ان کو رزق کی تنگی کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ ان وظیفوں کو اپنا معمول بنائے تو اللہ رب العزت کی فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے رزق کی پریشانی اور آپ کے کاروبار میں جتنی پریشانی ہو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے فضل اور کرم سے ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے اب جاتے وظیفے کی طرح۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نزدیکت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکت حاصل کرنے کا سب سے اچھا وقت یہ تہجد کا ہے۔ تو سب سے پہلے وظیفے کا اچھا وقت ہے، یہ انسان کو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھے۔ تو جب یہ تہجد کی نماز پڑھے گا اور 2 رکعت پڑھ کر کے یہ دعا اور یہ کلمات کہے، مطلب یہ کہ تہجد کی نماز پڑھے، خواہ جتنے رکعت بھی پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، جتنے بھی پڑھے، اس کے آخر میں یہ دعا ان کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو یہ ایسا کلمات ہے کہ جب آدمی روزانہ تہجد میں ان کلمات کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ بہت کم وقت میں اس انسان کے جتنے پریشانی ہے، خواہ رزق کی تنگی ہو یا اولاد کی تنگی ہو یا پریشانی ہو، کاروبار کی تنگی ہو، کاروبار میں پریشانی ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس انسان کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے اس وظیفے کا وقت یہ ہے کہ انسان ان کو تہجد کی نماز میں پڑھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا یا میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، عاجز ہے، تو ان کے لیے دوسرا وقت تو اس وظیفے کا یہ ہے کہ صبح فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان اس دعا کو پڑھے۔ مطلب یہ کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا، اب اس نے 2 رکعت سنت پڑھ لیے، 2 رکعت سنت کے بعد اس وظیفے کو پڑھے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان جب اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالی اس انسان کی رزق کی تنگی اور اس کے جتنے پریشانی ہے اللہ تعالی ان سب سے اس انسان کو نجات دلائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ رزق کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے، اور یہ ہمارے اکابرین جتنے فعل اکابرین ہمارے گزرے ہیں انہوں نے ان کو باقاعدہ طور پر اپنا معمول بنایا۔ تو اس وجہ سے جتنے مسلمان بھی ہیں جن کو رزق کی تنگی ہے یا اور کوئی اولاد کی تنگی ہے یا اور کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کاروبار میں تاوان ہے، ہر ایک چیز میں تاوان ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ یہ اس وظیفے کو روزانہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت بہت قریب آئے گا کہ اس انسان کو اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے، ان کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے سب مسلمانوں کے پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی جتنے لوگ پریشان ہیں، خواہ رزق کی وجہ سے ہو یا ان کو کوئی اور پریشانی لائق ہو، اللہ تعالی ان سب مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔